ناولس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کے بارے میں مجھے خود بھی کچھ نہیں پتہ کہ یہ ناول کیسا ہے اور یہ کیسا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ نازیہ کنول نازی کا ناول ہے تو یہ 100% بہت اچھا ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنا مزہ کرکرا نہ کروں، پہلے پڑھ کر آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو، جس کا نام ہے ساجن تجھ سنگیت میری، اور اس کی رائٹر ہے نازیہ کنول نازی۔ نہ بچھڑ کے تجھ سے ہمیں یہ بدگمانی ہے کہ تیرا نام بھلا دیں گے اور جی لیں گے، کبھی کسی کو نہ چاہیں گے زندگی کی طرح، چراغے دل کو بجھا دیں گے، اشک پی لیں گے۔ فضا میں خنکی کا احساس رچا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے گرتی برف اور دھند نے شہر کی ساری خوبصورتی کو جیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شہر کے لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ گرم سوٹ میں ملبوس خود اپنے آپ سے بے نیاز اوپر ٹیرس پر کھڑی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے چاند کو نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس وقت بھی اس کی نظریں اوپر نیلے آسمان پر جمی چاند کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو پچھلے 3-4 دنوں سے گھنگور بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ شغل جانے کب تک جاری رہتا کہ اچانک اس کی ماموزاد بہن ثانیہ عباس نے پرجوش انداز میں اس کے قریب پہنچ کر اطلاع دی، سبی، پاکستان سے تمہاری تایا کا فون آیا ہے، الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، لہٰذا کل پہلا روزہ ہوگا۔ تو ذرا سا پیچھے پلٹ کر ثانیہ عباس کے پرجوش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جواباً وہ حیرانگی سے بولی، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ ثانیہ کا سوال عجیب نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ہوک سی اٹھی تھی۔ آئی ڈونٹ نو ثانی، خوشی یا غم کا واسطہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، میری طرف دیکھو، کیا میں زندہ ہوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ ثانیہ عباس نے بے ساختہ اس سے نگاہ چرائی تھی۔ ایسا نہیں کہتے سبی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آہ، مجھ سے تو سبھی ناراض ہیں، یہاں تک کہ میری تقدیر بھی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے بے ساختہ پلکیں موندی تھی، جب وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، دنیا ایک سادی جیزدانی پر ختم نہیں ہوتی ہے سبی، پھر کیوں نہیں بھول جاتی تم اسے؟ کوئی 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت اس نے پھر دہرائی تھی۔ جواب میں صبرینا اذہان کے خشک لبوں پر بکھرنے والی زخمی مسکراہٹ نے اسے مزید تکلیف سے ہمکنار کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو عرصہ ہوا بھلا بیٹھی ہوں ثانیہ، مگر وہ مجھے خود کو بھولنے نہیں دیتا ہے، بے بس کر کے رکھ دیا اس نے مجھے۔ اس بار وہ لب بھینچتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اٹس اوکے، چل نیچے، تجھے پھپھو بلا رہی ہیں، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے تجھ سے۔ ثانیہ عباس اس کی ماں کے منہ بولے بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ شروع سے امریکہ میں مقیم تھے، تاہم صبرینا سے ملنے وہ کبھی کبھی اس کے پاس ان کے گھر آ جاتی تھی۔ صبرینا کی محبت کا ایک ایک راز اس پر منکشف تھا، تاہم وہ ہمیشہ اسے کچھ بھی مثبت سمجھانے میں ناکام رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ جانتی کہ جتنا وہ اس موضوع کو کریدے گی، صبرینا اذہان کو اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس بار ایک مرتبہ پھر اس نے فوراً بات کو بدل دیا تھا۔ صبرینا آنسو پونچھ کر ثانیہ کے ساتھ نیچے ہال میں آئی تو اماں تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا اماں؟ صوفے پر ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ وظیفہ ختم کر کے خود پر پھونک مارتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہاں، تیرے تایا کا فون آیا ہے پاکستان سے، اس بار یہ عید ہم پاکستان میں ہی منائیں گے۔ لیکن کیوں اماں، ہم یہاں ہی ٹھیک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح پاکستان کا نام سن کر اس کے لہجے میں گہرا اضطراب در آیا تھا۔ تبھی اماں خفگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہوگی، مگر میرا یہاں پل پل دم گھٹتا ہے، جدھر دیکھو بے حیائی کے چلتے پھرتے اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہنے کی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اماں۔ اس کا دل ایک دم سے اتھل پتھل ہو رہا تھا، مگر اس بار اماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ چپ رہ، تو کیسے نہیں جائے گی؟ اللہ خیر رکھے، عید کے فوراً بعد فہد تیرے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، اسی لیے میں نے عمیر سے کہہ دیا کہ سب کچھ جلد سمیٹ کر پاکستان سیٹل ہونے کی تیاری کرے۔ اپنا ملک آخر اپنا ہوتا ہے، میں یہاں پرائی زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتی۔ اماں کے اپنے ہی نظریات تھے، لہٰذا وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پاس سے اٹھ آئی۔ اوپر اپنے کمرے میں آ کر وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی سعد، نہیں ملنا چاہتی میں دوبارہ تم سے، پھر یہ لوگ کیوں مجھے توڑ دینے پر بضد ہو گئے ہیں؟
بے بسی سے تکیے پر مکے برساتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی، مگر دل کا درد تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اضطراب کے عالم میں بے خود ہوتے ہوئے وہ پھر رو دی۔ کمرے کے ملگجے سے ماحول میں جیسے اداسی سی بکھرنے لگی تھی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور وہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہوتے ہوئے جیسے سسک رہی تھی۔ اف! اتنی گرمی، اوپر سے پیدل مارچ کرتے ہوئے میلوں کے فاصلے پر گھر پہنچنا۔ ندا، مجھے سنبھال یار، میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ کندھے پر کالج بیگ لٹکائے، سر پر فائل دھرے وہ اپنے مخصوص کھلنڈرے انداز میں اپنی عزیز جان فرینڈ ندا فاروقی سے پیدل گھر آتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب ندا چڑھ کر بولی، اچھا ہے تو یہاں بے ہوش ہو کر گر جا، شاید اسی بہانے کوئی شریف آدمی ہمیں مفت میں لفٹ دے کر گھر پہنچا دے۔ ارے کیا زبردست آئیڈیا ہے، میری ناقص عقل میں یہ تو بات آئی ہی نہیں تھی۔ ندا کے یوں ہی کہے الفاظ کو پکڑتے ہوئے وہ کچھ اس انداز سے بولی کہ خود وہ بھی حیران رہ گئی۔ واٹ؟ کہنا کیا چاہ رہی ہے تو؟ کہنا نہیں، کچھ دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھ، کوئی اچھی سی گاڑی والا شریف بندہ ہمارے قریب سے گزرا تو میں جان بوجھ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاؤں گی اور جھوٹ موٹ بے ہوشی کا ناٹک بھی چلے گا، اس پر تم واویلا مچا دینا۔ تب اس شریف بندے کے پاس سوائے ہمیں باحفاظت گھر چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نہ بابا نہ، اس کھیل میں رسک بہت ہے۔ ایک تو مجھے سیریسلی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، دوسرے ہم کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے۔ اب کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ شریف ہے۔ او مائی گاڈ، تو اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ یار میں ہوں نا تیرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ اب وین چھوڑی ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس کا اپنا ہی مخصوص انداز ہوتا تھا، از حد معصومانہ اور بے باک۔ ندا اس کے برعکس قدرے ڈرپوک تھی، لیکن اس وقت شدید گرمی میں مزید پیدل چلنا خود اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا، سو دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ 5-10 منٹ انہیں مزید پیدل چلتے ہوئے گزر گئے تھے، تب اچانک ایک بلیک شراڈ قدرے سلو رفتار میں آئی۔ جو ہی انہیں دکھائی دی، سبرینا ندا کو باخبر کر کے تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپک آئی۔ صد شکر کہ گاڑی ڈرائیو کرنے والا مکمل طور پر باخبر تھا، ورنہ یہ ڈرامہ اسے مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور اس میں سے گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک نہایت ڈیشنگ پرسنالٹی والا شخص نکل کر تیزی سے سبرینا کی طرف بڑھا تھا، جس کے ماتھے پر واقعی چوٹ لگ گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، میری دوست کو زخمی کر ڈالا آپ نے؟ میں ابھی پولیس کو فون کر کے آپ کو گرفتار کرواتی ہوں۔ سبرینا کو ماتھا پکڑے کراہتے دیکھ کر ندا نے فوراً اپنا کردار ادا کیا تھا۔ جب وہ خوبصورت شخص قدرے پریشان ہوتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں تو خاصی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ کی دوست خود ہی بھاگتے ہوئے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، میں کچھ نہیں جانتی، فوراً گھر چھوڑ کر آئے، ورنہ بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے میری دوست، آپ کو جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ ندا عین سبرینا کی ہدایت کے مطابق بول رہی تھی، لہٰذا مجبوراً نوجوان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ اچھی زبردستی ہے، زیر لب بڑبڑا کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا، جب ندا سرحد سے سبرینا کو سنبھال کر فوراً اندر برجمان ہو گئی۔ تپتی دوپہر میں ایئر کنڈیشن گاڑی کی ٹھنڈک نے گہرا سکون بخشا تھا۔ اف، ماتھا کتنی بری طرح چھل گیا ہے، آنٹی دیکھیں گی تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا ان کا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ندا نے اس اجنبی کو سنانے کے لیے پھر افسوس سے کہا تھا، جبکہ وہ قدرے چڑھتے ہوئے بولا، ایسی ہی لاڈلی آپ کی دوست تو پیدل مارچ کیوں کر رہی تھی؟ مجبوری تھی بھائی، کیونکہ ہماری دوست کافی رحم دل بھی واقع ہوئی ہیں، اپنی گاڑی ملازم کو دے دی، اس بیچارے کی بیوی بیمار تھی، ہسپتال لے جانا تھا، لہٰذا انہوں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے گاڑی ان کے حوالے کی اور خود پیدل ہی گھر کو چل پڑی۔ یہ سبق اسے سبرینا نے نہیں پڑھایا تھا، لہٰذا وہ اس کی گود میں لیٹی اپنی اس خفیہ خوبی پر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ واہ، انسانیت ہو تو ایسی، یقیناً آپ کی دوست کسی نیک گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے اب وہ اسے سراہ رہا تھا، لہٰذا ندا کا جوش مزید بھڑک اٹھا۔ ارے ایسا ویسا نیک گھرانہ، لنگر بڑھتے ہیں میاں، میری دوست کے پاپا کھڑے کھڑے غریبوں میں ہزاروں بانٹ دیتے ہیں۔ وہ چونکہ سبرینا کی دوست تھی، لہٰذا چھوڑنے پر اترتی تو پھر حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ زبردست، اتنی معزز اور امیر لڑکی آج مجھ سے ٹکرا گئی، میں تو اسے خوش نصیبی ہی سمجھوں گا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کی گفتگو سے متاثر ہو رہا تھا یا انہیں مکھن لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال گھر سے کچھ دور ہی ندا نے اسے گاڑی رکوائی تھی۔ بس یہاں ہی روک دیں، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو گھر میں سبرینا سے باز پرس شروع ہو جائے گی۔ آخر کو نیک اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے میری دوست۔ سبرینا کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اتنی کامیاب اداکاری پر اس کا منہ چوم لے، مگر فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا خاموشی سے گاڑی سے اتر آئی۔ سوری اگین
مہم، میرا خیال ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئندہ سڑک کراس کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ لباس کی مانند اس کا لہجہ بھی کافی سلجھا ہوا تھا، تاہم صبرینہ بس ایک سرسری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ تھی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ گاڑی لے کر وہاں سے غائب ہو گیا تو دونوں دوستیں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوشگوار انداز میں کھلکھلا اٹھی۔ بول، کیسا رہا میرا آئیڈیا؟ گھر کے قریب پہنچ کر سبی نے ندا سے پوچھا تھا، جب وہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنس کر بولی، زبردست، آئندہ بھی آپ کی ذہانت سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلے روز سنڈے تھا اور انہیں اپنی عزیز ترین دوست ماریا ظہیر کی شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ دونوں نے کافی پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ ندا کی نسبت سبی کا گھرانہ کم خوشحال تھا۔ وہ کل 5 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ ایک بھائی سب سے بڑا تھا اور ایک سب سے چھوٹا، جبکہ تینوں بہنوں میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے والد جناب انور صدیقی صاحب ایک اسکول میں 10,000 ماہوار تنخواہ پانے والے درمیانے اسکیل کے استاد تھے۔ 10,000 میں سے 4-5 ہزار تو بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل کی نظر ہو جاتے تھے۔ باقی 5,000 میں گھر کا خرچہ، تعلیم کے اخراجات اور بیماری وغیرہ کا بوجھ اٹھانا قطعی ناقابل برداشت تھا۔ نتیجتاً انور صاحب کو کئی بار اپنے جاننے والوں سے قرض لینا پڑا۔ غربت کے باعث آئے دن گھر میں ہنگامے ہوتے رہتے تھے، مگر صبرینہ نے اپنی کھلنڈری طبیعت کے باعث کبھی ان جھگڑوں کو دل پر نہیں لیا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ سبی اور ندا کا ساتھ بچپن کا تھا۔ دونوں ایک ہی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور اب ندا کے اصرار اور مدد پر سبی اسی کے کالج میں گریجویشن بھی کر رہی تھی اور دونوں کا آخری سال بھی تھا۔ BA کے بعد ندا کا ارادہ تو یونیورسٹی جوائن کرنے کا تھا، تاہم سبی شدید خواہش کے باوجود یونیورسٹی کے خواب نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اپنے گھریلو حالات کا اسے بھی بخوبی علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں گریجویشن کے بعد اسے پیا گھر سدھارنے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں، لہٰذا یونیورسٹی جوائن کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کالج میں ان دنوں فن فیئر شو کی تیاریاں ہو رہی تھی، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی صبرینہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی وہ کافی تیز تھی۔ ماریا ظہیر کی شادی کا فنکشن چونکہ رات کو رکھا گیا تھا، لہٰذا اسے بڑی مشکل سے اس تقریب میں شرکت کی اجازت مل سکی تھی، وہ بھی محض ندا فاروقی کے بے حد اصرار پر، جس نے اماں کو مکمل اطمینان دلایا تھا کہ وہ پل پل اس کے ساتھ رہے گی۔ رات کو تقریباً 9 بجے ٹیکسی کے ذریعے وہ اپنی امین ترین دوست ماریا ظہیر کے محل جیسے گھر کے وسیع لان میں پہنچی تھی، جس کی ڈیکوریشن اس درجہ مہارت اور عمدگی کے ساتھ کی گئی تھی کہ صبرینہ کے ساتھ ساتھ ندا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماریا ان سے نہایت محبت اور اپنائیت سے پیش آئی تھی۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مہمان بھی برائے نام ہی آئے تھے۔ ماریا کو مہندی لگ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک باقاعدہ دلہن نہیں بنی تھی، کیونکہ فنکشن سٹارٹ ہونے میں ابھی بہت ٹائم تھا۔ مزید 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا، صبرینہ کو احساس تک نہ ہو سکا۔ موقع اور تقریب کی مناسبت سے آج اس نے خاصا نفیس سا لائٹ پرپل اور سی گرین کے کمبینیشن کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا، جو وہ بڑی منتوں سے اپنی بہن سے اس تقریب کے لیے مانگ کر لائی تھی۔ جدید تراش خراش اور ذرا سی محنت سے وہ لہنگا اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ماریا کے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ ندا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ شہر کی معروف بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے عام سے نقوش والی ماہرہ ظہیر کو چندے آفتاب بنا ڈالا تو ماریا نے پاس بیٹھی سادہ سی صبرینہ کو بھی پکڑ کر اس کے آگے بٹھا دیا۔ نمرا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، تھوڑی اس پر بھی محنت ہو جائے، بیوٹیشین سے مخاطب ہو کر اس نے کہا تھا، جبکہ صبرینہ نہ ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر ماریا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ نتیجتاً تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی صبرینہ نے آئینہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی چینخ نکل گئی، یہ اتنی حسین لڑکی کون ہے؟ میں تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے الفاظ پر ماریا کے ساتھ ساتھ نمرا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اف اللہ، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میں اتنی حسین ہوں۔ ویسے شکر کا کلمہ پڑھ کے تیرا نکاح ہو گیا، ورنہ تیرے سرتاج پر بھی میرا جادو چل سکتا تھا۔ اس بار اس نے ماریا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جواب میں اس کا زبردست دھموکہ اس کی پیٹھ پر پڑا۔ یہاں آ کر وہ واقعی وقت کی تیز رفتاری کو فراموش کر چکی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ماریا کو اسٹیج پر لایا گیا تو وہ اس کے ہمراہ تھی۔ ماریا کے اسٹیج پر آتے ہی تمام لائٹس اور کیمرے آن ہو گئے تھے۔ دھڑا دھڑ بنتی تصویروں میں اس کا خوبصورت روپ بھی برابر کیمرے کی آنکھ میں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ماریا کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسٹیج پر اس کے رشتہ داروں کی آمد و رفت بڑھی تو وہ اسے بتا کر آہستہ سے وہاں سے اٹھ آئی۔ ندا کا اب بھی کہیں پتہ نہیں تھا کہ محترمہ یہاں آ کر کس کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی تھی جو اسے یکسر بلا بیٹھی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر سامنے بڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب کسی نے اپنا مضبوط ہاتھ کرسی کی پشت پر جما دیا۔
قدرے حیرانی سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو نظر کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر وہ ڈیشنگ سا شخص کھڑا تھا جس نے کل انہیں چھٹی کے بعد گھر ڈراپ کیا تھا۔ بات زیادہ دنوں پر محیط ہوتی تو شاید صبرینہ اسے بھلا بھی دیتی، مگر کل کا واقعہ ابھی ذہن میں تازہ تھا، لہٰذا اس پر خواہ مخواہ کا روب ڈالتے ہوئے بولی، اس بدتمیزی کا مطلب؟ کس بدتمیزی کا؟ مقابل کی پرشوق نگاہیں بڑی بے باکی سے اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ اس کے گداز ہونٹ مبہم سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ یہ سیٹ میری ہے، میں پہلے یہاں آئی تھی۔ صبرینہ کا انداز قدرے خفا خفا سا تھا۔ آئی سی، لیکن اس پر ہاتھ پہلے میرا پڑا ہے۔ وہ اب بھی اس کے خفا خفا انداز سے لطف کشید کر رہا تھا۔ تبھی صبرینہ کو غصہ آ گیا۔ دیکھیے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات کو دل پر کیا لینا؟ 2-3 بار یوں ہی اتفاقی ٹکراؤ ہوتا رہا تو ایک دوسرے کے بارے میں جان بھی جائیں گے۔ ویسے مجھے سعد یزدانی کہتے ہیں، ماریا کے بھائی نعمان کا بہت قریبی دوست ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو تھا، ٹھہرا ٹھہرا، رگ و جاں میں سرایت کرتا ہوا، لیکن سبی اس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے زیر نہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اکڑ کر بولی، سو وٹ، آپ سعد ہو یا دوات، مجھے آپ سے کیا لینا دینا؟ نہ یہ نہ کہیے، ہم دونوں بندہ بشر ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے گرمی بہت ہے آپ کے مزاج میں، کیا بات ہے، دن رات مرچیں چباتی ہیں کیا؟ وہ اب بھی اس کے مقابلے کھڑا کرسی کی پشت کو تھامے ہوئے تھا۔ جب وہ مزید برہم ہوتے ہوئے بولی، جی نہیں، خون پیتی ہوں میں دن رات، اور وہ بھی آپ جیسے امیر زادوں کا۔ اوہ آئی سی، اس کا مطلب آپ حسین چڑیل ہیں۔ مقابل کے خوبصورت ہونٹوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ صبرینہ کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ واٹ، چڑیل ہوگی آپ کی گھر والی، اور ڈریکولا آپ خود سمجھے۔ اب کے بے ساختہ وہ ہنس پڑا تھا۔ دیکھیے بی بی۔ واٹ بی بی؟ میں اتنی حسین نوعمر دوشیزہ بی بی دکھائی دیتی ہوں آپ کو؟ مارے غصے اور صدمے کے صبرینہ کا حال دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا، جبکہ وہ اب قدرے بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ بامشکل نرم انداز اپناتے ہوئے اس نے وضاحت دینا چاہی تھی، جبکہ وہ درشتگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، بس، آپ کے کہنے کا جو بھی مطلب تھا اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن کبھی وقت ملے تو اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیا کریں۔ پورے 10 بچوں کے باپ لگتے ہیں آپ، شدید خفگی کے انداز میں کہہ کر کرسی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے ابھی آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ کراہ کر رہ گئی۔ ہائے امی جی، پاؤں پکڑ کر چوٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ وہیں ٹھہر گئی تو سعد بھی ہنستے ہوئے اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ دیکھا، بیجا غصہ کرنے والوں کو اللہ فوراً سزا دے دیتا ہے۔ صبرینہ جو پہلے ہی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی، اب اس کے تبصرے پر مزید تپ اٹھی۔ تبھی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ابھی فی الحال میرے منہ نہ لگیں، ورنہ میں بہت سر پھری لڑکی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مثلاً۔ دوسری طرف اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر خاصے مزے سے بولا تو سبی کا پارا مزید چڑھ گیا، لہٰذا اس بار اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا، مثلاً میں آپ کا سر بھی پھاڑ سکتی ہوں۔ موسٹ ویلکم میم، بندہ حاضر ہے، ویسے فی الحال نہ صحیح، بعد میں تو آپ کے منہ لگ سکتا ہوں نا۔ وہ بھی شاید اپنے نام کا ایک ہی تھا، تاہم اس سے پہلے کہ صبرینہ مزید تنک کر کچھ کہتی، ندا تیز تیز چلتی اس کے قریب آ گئی۔ ارے کیا ہوا سبی، یہ پاؤں پر چوٹ کیسے لگ گئی تیرے؟ اس کی نظر سب سے پہلے سبی کے زخمی پاؤں پر ہی پڑی تھی، تبھی فکر مندی سے بولی تو سعد بھی بے ساختہ بول اٹھا، ڈونٹ وری محترمہ، آپ کی دوست درد پروف ہیں، کل ایکسیڈنٹ کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تو یہ بیچاری معمولی سی چوٹ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ ارے آپ بھی یہی ہیں، ہاؤ امیزنگ دس۔ وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اب تو محض بن رہی تھی، لہٰذا جواب میں سعد نے محض مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ندا تو ان کے ساتھ تھوڑی مغز ماری کر، تب تک میں اپنی انرجی بحال کر کے آتی ہوں۔ کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو سعد ایک مرتبہ پھر کھلکھلا اٹھا۔ اگلے 10-15 منٹ تک ندا اس کا تفصیلی انٹرویو لیتی رہی تھی۔ صبرینہ کی نظر جب ہاتھ پر بندھی نفیس سی ریسٹ واچ گھڑی پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا ابل آئی۔ او مائی گاڈ، 12:30 کا ٹائم ہو گیا اور میں ڈفر ابھی تک دندناتی ہوئی پھر رہی ہوں۔ یقیناً آج تو اماں کے ہاتھوں درگت بنے ہی بنے۔ دل ہی دل میں خود کو سناتی وہ ماریا کی ممی کے پاس چلی آئی، جو کسی اپنے جیسی نفیس سی خاتون کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ آنٹی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، امی گھر پر پریشان ہو رہی ہوں گی، لہٰذا میں اب اجازت چاہوں گی۔ لیکن ابھی تو کھانا لگ رہا ہے بیٹی، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، کھانا کھانے میں دیر ہو جائے گی، میں پھر آ جاؤں گی، ابھی پلیز اجازت دیں۔ ماریا ناراض ہوگی بیٹے، وہ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا،
وہ اسے روکنے پر مصر تھی، جبکہ اماں کے ڈر سے صبرینہ کا حلق خشک ہو رہا تھا، سو وہ التجائیہ لہجے میں بولی، سوری آنٹی، ابھی میرے لیے مزید رکنا ممکن نہیں ہے، ماریا سے میں خود بات کر لوں گی، پلیز۔ اوکے، گھر واپس کیسے جاؤ گی؟ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ بادل نخواستہ انہیں صبرینہ کی ضد ماننا ہی پڑی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ندا ہے میرے ساتھ، ہم ٹیکسی میں چلے جائیں گے۔ نہیں بیٹے، اتنی رات میں 2 جوان بچیوں کو میں ٹیکسی میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی، تم رکو، میں نومی کو دیکھتی ہوں، وہ گھر چھوڑ آئے گا تمہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ نگاہ دوڑاتی آگے بڑھ گئی تو مجبوراً سبی کو ندا کی طرف آنا پڑا، جو ابھی تک سعد یزدانی سے جڑ کر بیٹھی جانے کن کن موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی۔ چلو ندا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سعد کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے ندا سے کہا تھا، جو اس وقت قطعی خوشگوار موڈ میں بیٹھی گزرتے وقت سے یکسر بے خبر تھی۔ ابھی کھانا لگ رہا ہے سبی، کچھ دیر ٹھہر کر چلتے ہیں۔ نہیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں مزید 1 منٹ یہاں نہیں رک سکتی، میں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں گھر ڈراپ کروا دیں گے۔ اوکے، تو پھر تم جاؤ، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، 1 گھنٹے بعد وہ بھائی کو بھیج دیں گے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ واپس نہیں چل سکتی۔ اس وقت ندا فاروقی کی چشمہ طوطی پر از حد غصہ آیا تھا، مگر سعد یزدانی کے سامنے وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خون کے گھونٹ پیتے ہوئے بے بسی سے واپس پلٹ گئی۔ عین اس وقت سعد کا فون بج اٹھا تھا تو وہ ندا سے معذرت کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنے دوست سے بات کر کے واپس پلٹا ہی تھا کہ ماریا کی مما سے ٹکرا گیا۔ سعدی، کیا اس وقت آپ فارغ ہو بیٹے؟ جی آنٹی، فرمائیے کیا کام ہے؟ بیٹے، وہ ماریا کی ایک دوست کو گھر ڈراپ کر کے آنا تھا، نعمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جوان بچی ہے، کسی ایرے غیرے پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری آنٹی، میں ہوں نا، آپ فکر مت کریں، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیجیے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو سمینہ بیگم، ماریا کی مما بھی اطمینان سے واپس پلٹ گئی۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں سمرینہ مرے مرے سے قدم اٹھاتی گیٹ سے باہر آئی تو کچھ ہی فاصلے پر گاڑیوں کی قطار تیز روشنی میں سعد کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ ٹھٹک گئی۔ تم؟ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اسے دیکھ کر پھر سے غصہ عود آیا تھا، سو قدرے چلا کر ساری تہذیب اور شائستگی کو پس پش دھکیل کر تو سعد بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی، میں تو صرف سمینہ آنٹی کے کہنے کا مان رکھنے کے لیے یہاں چلا آیا ہوں۔ اب آپ اگر گھر نہیں جانا چاہتی تو ایز یو وش، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اندر جانے کے لیے بڑھ گیا تو مجبوراً سبی کو اسے روکنا پڑا۔ اب وہ سمینہ آنٹی سے کیا کہتی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ چلیے، اسے رک کر سوالیہ نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر بادل نخواستہ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ ایک سوال پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ پھر شرارت سے بولا تھا۔ سبی محض خاموشی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ حال ہی میں پاگل خانے سے فرار ہو کر آئی ہیں یا؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں آپ نے داخلے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اب اگر مزید آپ نے کوئی گل فشانی کی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی تھی جب وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، نا پلیز، میں نے عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا، مجھے ویسے ہی یقین آ گیا کہ آپ اس بار۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا، لہٰذا صبرینہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو پڑی۔ سوری۔ اسے روتے دیکھ کر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور پھر باقی کا تمام سفر خاموشی میں ہی کٹا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی صبرینہ نے گاڑی رکوا لی تھی۔ بس اب آپ جائیے، لیکن آگے اندھیرا ہے، اوپر سے رات کا 1 بجنے والا ہے، میں آپ کو دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بھی فوراً گاڑی سے نکل آیا تھا۔ نو تھینکس، میرے خیال سے آپ نے کافی نیکی کما لی، اب آپ جائیے پلیز، میں اپنے گھر کے راستوں سے ناآشنا نہیں ہوں۔ عجیب بے حس لڑکی تھی جو سعد یزدانی جیسے آئیڈیل بندے کی قربت میں بھی ذرا نہ پگھلی تھی، لہٰذا وہ مجبوراً گاڑی کے قریب ہی ٹھہر گیا، جبکہ سمرینہ اس کا شکریہ ادا کیے بغیر یوں ہی پلٹ کر آگے بڑھی، پاؤں اچانک نیچے آ جانے والے بڑے سے پتھر کے باعث کافی بری طرح لڑکھڑا کر رہ گئی۔ دیکھا، اسی لیے کہہ رہا تھا میں، تاریخ راہ گزر ہو تو ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک عدد ہم سفر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لپک کر فوراً اس نے سبی کو اپنے مضبوط ہاتھوں کا سہارا فراہم کیا تھا، لہٰذا وہ سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پرے دھکیل گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ صبرینہ اذہان کو کسی بھی راہ گزر پر چلنے کے لیے کبھی کھوکھلے سہاروں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب جائیے پلیز آپ یہاں سے، میں گھر چلی جاؤں گی۔ پہلی بار سعد کو اس کے روڈ سے لہجے سے سبکی کا احساس ہوا تھا، لہٰذا پھر اس کے بعد وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر سرعت سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی ریورس کرتے ہوئے زن سے آگے بڑھ گیا۔ جبکہ صبرینہ نے اس رات بہت دیر تلک اس کے تصور سے باتیں کی تھیں۔
کالج میں منعقد فن فیئر شو میں اسے انارکلی کا کردار ملا تھا۔ ڈرامے کا مین پارٹ ہی انارکلی اور شہزادے سلیم کی معصوم سی محبت پر تھا، لہٰذا اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کی غرض سے اس دن وہ ندا کے ساتھ جناح لائبریری تک چلی آئی تھی۔ تقریباً پورا گھنٹہ ہسٹری کی مختلف کتابیں کھنگالنے کے بعد بالآخر اس نے امتیاز علی تاج کی بک انارکلی ایشو کروانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ابھی اس نے بک اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی اور نے ہاتھ بڑھا کر بک اپنی تحویل میں لے لی۔ سبرینا چونک کر پیچھے پلٹی تھی۔ تم یہاں بھی؟ اپنے پیچھے کھڑے سعد یزدانی کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، جبکہ ہلکی سی حیرانگی کا عکس اس کی آنکھوں سے بھی چھلکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ واہ، اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ شٹ اپ، یہ بک واپس کریں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بھی اس کتاب کی ضرورت ہے۔ بے نیازی سے کندھے جھکا کر وہ آگے بڑھا تو سبرینا بے ساختہ چلا اٹھی۔ واٹ؟ تم اسٹوڈنٹ ہو؟ مجھے تو تم کسی 3rd کلاس کالج کے پرنسپل لگتے ہو۔ تمہاری قریب کی نظر کافی کمزور ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب کہ اس نے بھی تکلف کی دیوار گرا دی تھی، جبکہ سمرینا کے ساتھ کھڑی ندا خاموشی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پلیز، یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے انارکلی پر پرفارم کرنا ہے۔ اسے مسلسل بے نیازی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کر منت سماجت پر اتر آئی تھی، جبکہ وہ ہنوز لاتلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، سوری، مجھے بھی اپنی اسائنمنٹ پرسوں جمع کروانی ہے، تو میں کل آپ کو واپس کر دوں گی نا۔ نہ بھائی، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ مکر بھی سکتی ہیں۔ اس کی بے نیازی میں قطعی کوئی فرق نہیں آیا تھا، لہٰذا سمرینا نے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ او گاڈ، اب میں کیا کروں؟ سعد، پلیز یہ کتاب ہمیں دے دے، پورا دن کھپا دیا ہے ہم نے بھانت بھانت کی کتابیں کھنگالنے میں۔ سبرینا کو واقعی میں کتاب کی ضرورت ہے۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ندا نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی تھی، اور حیرت انگیز طور پر سعد نے اس کی بات مان بھی لی۔ اوکے، صرف آپ کے کہنے پر میں اس کتاب سے دستبردار ہو رہا ہوں، ورنہ آپ کے دوست کا دماغ ٹھکانے لگانا میں بخوبی جانتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو سمرینا اسے وہ کھری کھری سناتی کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی، مگر اس وقت کچھ بھی الٹا سیدھا بولنا خود اسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا صبر کے کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ فن فیئر شو والے دن اس کا دمکتا حسن واقعی ہر دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا۔ شہر کی معزز شخصیات کی آمد کے ساتھ ساتھ ضلعی ناظم صاحب بطور مہمان خصوصی تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سعد یزدانی کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ یا اللہ، یہ تیری قدرت کا محض اتفاق ہے یا میں ہی اس اسٹیج پر آ گئی ہوں جہاں پہنچ کر شاعر حضرات کہتے ہیں، جدھر نگاہ اٹھاؤں اسی کا پر تو ہے، وہ میرے دھیان کے سب راستوں میں رہتا ہے۔ نہیں نہیں، سعد یزدانی جیسے بندے کے ساتھ محبت کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے سوچا تھا، اور پھر سر جھٹک کر توجہ اپنی تیاری کی جانب مبذول کر دی تھی۔ انارکلی ڈرامے کا آغاز ہوا تو سعد اسٹیج پر سبرینا اذہان کو انارکلی کے گیٹ اپ میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بے شک وہ حسین لڑکی تھی، بڑے سے بڑے دل کو قابو میں کرنے کا فن بخوبی آتا تھا اسے، مگر آج انارکلی کے گیٹ اپ میں وہ اتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ سعد چاہنے کے باوجود بھی اس کے سراپے سے نگاہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ اب تک اس سے جتنی بار بھی ٹکراؤ ہوا تھا وہ محض اتفاقیہ تھا، لہٰذا اس سے پہلے وہ اس کے متعلق زیادہ سوچ بھی نہیں پایا تھا، مگر آج وہ دانستہ یہاں آیا تھا۔ سبرینا اذہان کے بارے میں تمام تر معلومات اسے ماریا کی زبانی حاصل ہو چکی تھی، آج بھی یہاں وہ اسے سرپرائز دینے آیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ صنف نازک کے تصور سے بھی دور بھاگنے والا وہ امیر زادہ جسے ضلعی ناظم کا چہیتا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ اس قدر معصوم لڑکی کے سحر میں کھو کر خود سے بے نیاز ہو بیٹھا تھا۔ پورے حال میں اس وقت عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، حال میں بیٹھا ہر فرد سبرینا اذہان کی متاثر کن اداکاری میں کھو کر رہ گیا تھا۔ پورے حال کی تیز لائٹس آف کر کے مدھم دودیا روشنی کو آن کر دیا گیا تھا، جس سے سارا ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر اب صرف سبرینا اذہان کی سسکیاں گونج رہی تھی، اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اسی لمحے سعد یزدانی کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈولتا محسوس ہوا تھا۔ رحم عالم پناہ، رحم، میں جانتی ہوں میں نے شہزادے سلیم سے محبت کر کے بہت بڑی گستاخی کی ہے، لیکن محبت پر کب کسی کا اختیار ہوا ہے؟ آپ وقت کے سلطان ہیں، خدارا میری اس غلطی کو معاف کر دیجئے، میں ساری زندگی شہزادے کے قدموں کی دھول بن کر گزار دوں گی۔ اپنے کردار میں ڈوب کر وہ یوں جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ ایک دم پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ انارکلی، تمہاری گستاخی ناقابل معافی نہیں ہے۔ تم نے ایک معمولی سی کنیز ہوتے ہوئے شہزادے سے محبت کرنے کا خیال بھی کیسے آنے دیا اپنے دل میں؟ ہم تمہاری یہ جسارت ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ سپاہیوں،
ڈال دو اس گستاخ کو زندان میں، زندہ دیوار میں چنوا دو اسے۔ اکبر بادشاہ کا کردار ادا کرتی لڑکی نے پرجلال الفاظ میں کہا تو اسٹیج پر چند اور لڑکیاں شاہی سپاہیوں کے لباس میں چلی آئیں۔ اسی لمحے ہلکا سا میوزک آن ہو گیا تو سپاہی لڑکیوں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ سبز چوڑی دار پاجامے اور بادامی پٹی والی سلک کی فراک میں وہ سچ مچ ایک زندہ انارکلی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ من میں راج من، نہ ہی تخت نہ ہی تاج، نہ ہیرے موتی نہ دھن، بس عشق محبت اپناپن، بس عشق محبت اپناپن۔ دھیمے دھیمے کلاسیکل ڈانس میں اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرتی وہ سعد یزدانی کے دل میں اتر رہی تھی۔ کوئی اتنا ریئل کردار بھی پلے کر سکتا ہے، سعد یزدانی نے آج پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ سوچا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے یہ عشق، محبت، پیار، وفا سب بیکار کی باتیں لگتی تھی، مگر آج اپنا ہی دل اسی درد کے پاتال میں ڈوبتا ہوا محسوس پا رہا تھا۔ پاپا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ڈوبتے ابھرتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جب فرحاد صاحب نے تشویش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آر یو اوکے بیٹا؟ یس پاپا، یوں ہی سر میں معمولی سا درد ہے، گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس لمحے ایک ایک سانس اسے اپنے دل میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، سو انہیں مطمئن کر کے فوراً وہاں سے گھر چلا آیا۔ زندگی کے اس موڑ پر دل کی بے وفائی نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ وہ اب بھی بازد تھا کہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرے گا، مگر اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، مجھے سبرینا اذہان ہی چاہیے۔ او مائی گاڈ، کیا کروں میں؟ وہ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے بال مٹھی میں پکڑ لیے۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بہاروں کی سمے سے گفتگو سے، تیری باتوں کے نیلے پھول چن کر، خرابہ رات کا آباد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یوں اپنی مخملی باہوں میں لے کر جنون کو زنجیر کرنا، زماں کی فکر سے آزاد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مکمل خود فراموشی کا عالم اور خود سے روٹھ جانے کی گھڑی میں میرا بے طرح تجھ کو یاد کرنا۔ محبت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں دنوں کی ذہنی کشمکش کے بعد اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ زرعی ناظم کا بیٹا اور کروڑوں کی جائیداد کا وارث ایک عام سی غریب لڑکی سے محبت کا جرم کر بیٹھا ہے۔ فرحاد صاحب ذرعی ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ کئی فیکٹریوں کے مالک بھی تھے۔ ایک رفائی ادارہ بھی ان کے زیر نگرانی چل رہا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا وسیع بزنس بھی تھا جسے ان کے دو بڑے بیٹے عماد یزدانی اور حماد یزدانی سنبھال رہے تھے۔ سعد نمبر 3 پر تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کا فائنل ایئر مکمل کر رہا تھا۔ ایم اے کے بعد اس کا ارادہ ملک سے باہر جانے کا تھا۔ گھر میں وہ سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی فرحاد صاحب اور ان کی بیگم تسمیہ نے اس کے بے حد لاڈ اٹھائے تھے۔ بے جا لاڈ پیار نے اسے بے حد ضدی، خودسر اور نخریلا بنا دیا تھا، لیکن نفاست اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں خاندان میں ہوئی تھی، لہٰذا بھابھیوں کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اور زیادہ تر فری وقت گھر بھابھی کے بچوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے اس کی سرگرمیاں خاصی مشکوک تھی۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا یا گھر آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لینا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ گھر میں سب نے ہی اس کی اس تبدیلی کو اسپیشلی نوٹ کرتے ہوئے وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سعد یزدانی تھا، اتنی آسانی سے کسی پر کیسے کھل جاتا؟ سو ہر بار ہنس کر ٹال جاتا تھا۔ گھر میں نادیہ بھابھی کی سالگرہ تھی۔ وہ گفٹ لینے کے ارادے سے مارکیٹ آیا تھا۔ چیزوں کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی سے نفاست پسند تھا۔ نادیہ بھابھی کے لیے جو سوٹ اس نے پسند کیا، بے شک اپنے مثال آپ تھا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ سوٹ کو اٹھا کر پیک کرنے کا آرڈر دیتا، کسی اور نے عقب سے آ کر وہ سوٹ اپنی تحویل میں لے لیا۔ بھائی، اس سوٹ کی پرائس کیا ہے؟ منوس آواز پر فوراً پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں اس کے بالکل قریب سبرینا کھڑی سیلز مین سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی ایک دم اس کے وجود میں توانائی دوڑ گئی، لمحے میں ہی اپنی بے قلی کا خاتمہ ہوا تو پھر سے اپنی جون میں لوٹ آیا۔ محترمہ، یہ سوٹ آپ سے پہلے ہی میں پسند کر چکا ہوں، واپس کریں۔ سبی اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی، تبھی اپنے لہجے کو کمزور پڑنے نہیں دیا تھا۔ سو واٹ، پسند ہی کیا ہے نا، خریدا تو نہیں نا؟ کوئی اور پسند کر لیں۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے، تم کوئی اور پسند کر لو۔ کیوں کر لوں؟ جو چیز اپنی نظر میں ایک بار جچ جاتی ہے، کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی، خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ آج وہ مکمل بلیک سوٹ میں تھی اور پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ڈیٹس گریٹ، ادھر بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ تو خاتون ہیں، مزید چھان بین کر سکتی ہیں، میں بیچارہ تو آلریڈی تھک چکا ہوں، پھر یہ ایک اسپیشل ہستی کے لیے ہے۔ نو،
اول تو خاتون کہہ کے آپ میری توہین کر رہے ہیں، اور دوسرا مجھ سے زیادہ اسپیشل ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اس لمحے اس کا بے نیاز انداز دیکھنے کے لائق تھا۔ اوکے، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، چلیں یہ سوٹ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بل پے کرنے چل پڑا تو وہ سبی ہکا بکا سی اس کے پیچھے لپک آئی۔ او مسٹر، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں بھکارن ہوں جس کو سوٹ پکڑا کر چلتے بن رہا ہے۔ ارے میں چاہوں تو اب کھڑے کھڑے آپ جیسے 10 خرید لوں۔ 10 کو چھوڑیے، آپ مجھے ہی خرید لیں بس پلیز۔ شٹ اپ کہہ کر اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ سعد جو اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ اسے روکتا، فرحات صاحب کی کال نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس روز موسم بے حد حسین تھا۔ ندا اور سبی کالج سے فارغ ہو چکی تھی، لہٰذا سبی کے والدین نے معمولی سی چھان بین کے بعد رشتہ کروانے والی بوا کے بھروسے پر ایک قدرے خوشحال گھرانے میں سبی کی بات طے کر دی اور 2 ماہ بعد رخصتی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی تھی۔ سبی نے لڑکے کو دیکھا تھا۔ اونچا لمبا قد اور کسرتی بدن کا مالک، عام سے نقوش والا شخص اسے خاصا معقول لگا تھا، لہٰذا اس نے چپ چاپ والدین کی پسند پر سر جھکا دیا تھا۔ لیکن منگنی کے بعد ملنے کے ایک اور بات کرنے کے تقاضے شروع ہو گئے تھے۔ سبی کو یہ سب پسند نہ تھا، سو اس نے اماں سے بات کی۔ اماں نے بوا کو بلوا کر کہا تو اوٹ پٹانگ تقاضے بند ہو گئے تو سبی نے سکون کا سانس لیا۔ اس روز وہ ندا کے ساتھ ریس کورس تک آئی تھی کہ ندا کو وہاں اس کا بوائے فرینڈ مل گیا تو وہ سبی کو اکیلے گھر جانے کا کہہ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی۔ ریس کورس سے ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، سو وہ بے فکری سے چلی آ رہی تھی کہ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس رکی اور ایک شخص نے اسے گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ اتنا بوکھلائی کہ اپنے بچاؤ کے لیے چلا بھی نہ سکی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ایسے گھٹیا حرکت کرنے کی؟ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اپنے منگیتر کو بیٹھے دیکھ کر اس کا غصہ حد سے بڑھا تھا۔ آگے سے وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا کہ ہم عامر حسین کی جرأت کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ ابھی میں نے کوئی جرأت کی کہاں ہے؟ میں تو تم سے شرافت سے ملنا چاہتا تھا، تم نے ہی مجبور کیا غلط قدم اٹھانے پر۔ شٹ اپ، جب میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو یہ گھٹیا حرکت کیوں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی جب وہ شرارت سے اس کے رخسار پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ عامر حسین کی آنکھوں سے ٹپکتی شیطانیت نے سبی کا خون منجمد کر دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تم جیسے گھٹیا شخص کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ تو نہ لگو، تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ اس بار اس کی مکروا ہنسی میں گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے دوست نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں گھر جا کر سب کو بتا دوں گی، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ اٹس اوکے یار، یہاں تم سے شادی کے لیے کون مرا جا رہا ہے؟ آج کی رات اور بس ختم۔ ایک مرتبہ پھر وہ ہنسا تھا، مگر اس بار سبی کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ اس وقت اس نے بہت شدت سے اپنے خدا کو پکارا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال اٹھانے کے بعد وہ فون پر لگ گیا۔ ہاں بول یار، کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوں میں؟ کافی فرینک لہجہ تھا اس کا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ دوسری طرف کوئی خاص ہستی ہے۔ اٹس اوکے یار، اس ٹائم تو میں ایک کام میں بزی ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ مگر دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ یار تو بھی نہ بڑا ضدی ہے۔ اچھا ایسا کر، ہائی وے پر آ جا، وہاں بیٹھ کر مسئلے پر بات کر لیتے ہیں۔ کال بند کرنے کے بعد وہ دوست سے جو گاڑی چلا رہا تھا مخاطب ہو کر بولا، سعد آ رہا ہے، گاڑی کی سپیڈ سلو رکھو۔ اور پھر سبی کی طرف گھوم کر اسے کہنے لگا، اگر اس دوران کوئی ہوشیاری کی تو اسے فری کرنے کے بعد ایسا حشر کروں گا کہ اکیلے میں بھی سوچو گی تو کانپ اٹھو گی۔ کچھ ہی منٹ گزرے ہوں گے، گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے اور عامر حسین گاڑی سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اس ایک لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سبی اپنی سائیڈ کا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، لیکن عامر حسین کے دوست نے اس کو پیچھے سے آ کر قابو میں کیا تھا۔ تب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے سعد یزدانی پر پڑی اور وہ پوری قوت سے چلا اٹھی، سعد پلیز ہیلپ می۔ وہ جو اس سے رخ موڑے کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس پکار پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اسے عامر حسین کے دوست کی حراست میں دیکھ کر غصے سے بلبلا اٹھا، چھوڑو اسے۔ اپنی طرف بڑھتے عامر حسین کو یکسر نظر انداز کر کے وہ اس کی طرف لپکا تھا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے سعد، تم اس سے دور رہو۔ عامر حسین جو سبی کی حرکت پر غصے سے بے چتاب کھا رہا تھا، فوراً درمیان میں آ گیا۔ شٹ اپ امی، یہ لڑکی میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے تم نہیں جانتے۔ محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے اور تم اسے پامال کرنے جا رہے ہو۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں اترتا خون وہ واضح دیکھ چکی تھی، تاہم جو ناقابل یقین انکشاف اس نے کیا تھا وہ اس پر یکدم فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی میری منگیتر ہے سعد، لہذا تم میری راہ کی دیوار مت بنو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے نہایت عزیز دوست ہو
عورت کا معاملہ مرد کو کیسے اندھا کر دیتا ہے سبی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں جو دھند سعد یزدانی کی خوبصورت آنکھوں میں اتری تھی وہ اس کا نظارہ بخوبی کر سکتی تھی۔ تبھی شرمندہ ہو کر بے ساختہ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر اٹ، میرے غصے سے تم بھی بخوبی واقف ہو، لہٰذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اپنی محبت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار سبی نے اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس انسان ویران راہ گزر پر جو جنگ چھیڑی اس نے سبی کے رہس ہے حواس بھی معطل کر دیے۔ وہ ایک تھا جبکہ مقابل دو تھے، پر وہ ایک بھی ان دونوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ غضب کی اس جنگ میں اس کی شرط پھٹ چکی تھی اور جگہ جگہ زخم لگنے سے سارا جسم خون سے تر تھا، مگر وہ اپنی تکلیف سے بے نیاز ان کو پیٹ رہا تھا۔ یہ جنگ جانے کیا نوبت اختیار کرتی کہ اچانک ایک وائٹ کرولا ان کے قریب رکی تھی۔ عامر حسین سعد کا گریبان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا اور اب سبی سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ آج اس لمحے اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ عامر حسین سے ہونے والے رشتے پر خوش کیوں نہیں تھی، کیوں اس سے ملنے اور بات کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا اس کا، کیوں اس کے اندر عجیب سی بے کلی دھرنا دیے بیٹھ گئی تھی، کیوں اس لمحے سعد کے بدن پر لگنے والے زخموں کا درد اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ سب سمجھ میں آیا تھا اسے۔ وائٹ کرولا سے جو شخص باہر نکلا تھا وہ شاید نہیں، یقیناً سعد کا گہرا دوست تھا۔ جس وقت سعد عامر حسین سے لڑ رہا تھا اسی وقت اس کے سیل پر کسی کی کال آ رہی تھی، جسے لپک کر پک کرتے ہوئے سبی نے دوسری طرف موجود شخص کو تمام صورتحال سے باخبر کیا تھا۔ یوں اگلے کچھ ہی لمحوں میں اس کا دوست وہاں پہنچ گیا، مگر وہ اب بھی سعد کے پاس بیٹھی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ پلیز یار، یہ رونا دھونا تو بند کرو، مجھے ان زخموں سے زیادہ تمہارے آنسوؤں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنے دوست سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو سبی نے فوراً اپنے آنسو رگڑ ڈالے، جس پر وہ بس دھیمے سے مسکرا کر رہ گیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس وقت اسے گھر کی کوئی فکر نہیں رہی تھی، اماں ابا سے یکسر بے نیاز، وہ صرف سعد یزدانی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے دوران سعد کی مرم پٹی ہو گئی تو اس کے مسلسل سے بہتے آنسو میں قدرے کمی آئی۔ سعد کی پیشانی پر کچھ ٹانکے بھی لگے تھے، جس کی وجہ سے اس کو 1 گھنٹے کے لیے بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران بھی سبی رو رو کر اس کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا مانگتی رہی تھی۔ سعد پورے 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا تو اسے اپنے پاس متفکر بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تم ابھی تک یہاں ہی بیٹھی ہو، گھر نہیں جانا کیا؟ نہیں، میں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، نم نم چہرے کے ساتھ رندی ہوئی آواز میں بولتی وہ اسے مزید بے کل کر گئی۔ کیوں؟ اب کہ وہ شرارت پر اتر آیا، تبھی وہ ایک دم نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو۔ یہ فاؤل ہے یار، احتجاجاً اچھلتے ہوئے وہ چلایا تھا، جس پر وہ ایک دم اسے دیکھتے ہوئے بولی، آرام سے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، پھر تمہارا سر؟ اب کہ وہ چمٹتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ چلو بتاؤ اب یہ منگنی کا کیا چکر تھا؟ کچھ نہیں، بکواس کر رہا تھا وہ، اتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑا تھا کہ باہر ملو، میں نے انکار کیا تو خواہ ضد پر اتر آیا۔ اوہ، اس کا مطلب آپ کے حسن اور امارت نے اس ناچیز کے ساتھ ساتھ اور بھی دلوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ سبی اس بار چونکی تھی، وہ سعد کو سب کچھ صاف صاف بتانا چاہتی تھی، اس پر یہ بھید کھولنا چاہتی تھی کہ وہ امیر نہیں ہے، مگر جانے کس جذبے کے تحت وہ اپنے لبوں کو جنبش نہ دے سکی۔ کیا ہوا، میری بات بری لگ گئی کیا؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اوکے، اب میں ٹھیک ہوں، چاہو تو تم گھر جا سکتی ہو۔ سبی خود بھی اس وقت اس سے فرار چاہ رہی تھی، لہٰذا فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سعد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنچل کا کونا تھام لیا تو چونک کر پیچھے پلٹی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اور میں کل تمہارے فون کا ویٹ کروں گا، میری خیریت تو پوچھو گی نا تم؟ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ہزاروں پرشوق جذبے یوں مچ رہے تھے کہ سبی سے نگاہ اٹھانا دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دھیرے سے اس نے اس بات میں سر ہلا کر وہ آگے بڑھ گئی، پھر جانے کیا سوچ کر پلٹی اور اس کے قریب پہنچ کر سوالیہ انداز میں اپنی طرف دیکھتا پا کر شرارت سے چکی، پھر اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولی، تھینکس، تمہارا اس بار ٹکرانا مجھے قطعی برا نہیں لگا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سعد کتنی دیر تک اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا تھا۔ سبی نے گھر آنے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے رشتے کروانے والی بوا کے وہ لتے لیے کہ اسے اپنی جان بچا کر فرار ہونا مشکل ہو گیا۔ اگلے روز رات گئے، گھر والوں کے سونے کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر باہر برآمدے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بھیڑ کر سعد کا کانٹیکٹ نمبر پریس کرنے لگی۔ دوسری طرف شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا دوسری بیل پر ہی سبی کی کال پک کر لی گئی۔ ہیلو سعد، میں سبرینا۔ ہاں کہو، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف وہ یقیناً خوش ہوا تھا۔ بس یوں ہی سوچا تمہاری خیریت دریافت کر لی جائے۔ تھینکس جناب، آپ کو ہماری خیریت دریافت کرنے کا خیال تو آیا۔
اچھا تم فون رکھو، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اچانک اس نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیوں؟ تم رکھو یار، میں بتاتا ہوں ابھی۔ دوسری طرف کال کٹ کرتے ہوئے سعد نے کہا تو مجبوراً صبرینہ کو بھی ریسیور کریڈٹ پر ڈالنا پڑا۔ پھر اگلے ہی پل گھنٹی بجی تو اس نے گھر والوں کے بیدار ہونے کے ڈر سے فوراً کال اٹھا لی۔ ہاں بولو، میری کال کیوں کاٹ دی تھی تم نے؟ کال اٹھاتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا تو وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، سمجھا کرو نا یار، تم لینڈ لائن نمبر سے بات کر رہی تھی۔ میرا ارادہ تم سے رات بھر بات کرنے کا ہے۔ یقیناً تم اپنی فرینڈس کو اتنی لمبی کال کرنے کی عادی نہیں ہوگی، لہٰذا ہو سکتا تھا بل دیکھ کر تم سے پوچھ گچھ کی جاتی، اس لیے میں نے کال بیک کر لی۔ چلو اچھا کیا، ویسے میں تمہارا بل افورڈ کر سکتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں بھائی، آپ چاہیں تو کھڑے کھڑے مجھ جیسے 10 خرید سکتی ہیں، اس لیے تو یہ بندہ بن مول بک گیا آپ کے ہاتھوں۔ طنز کر رہے ہو مجھ پر؟ قدرے مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا تو وہ بھرپور انداز میں کھلکھلاتے ہوئے بولا، میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اب زخم کیسے ہیں تمہارے؟ فوراً بات بدلتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ سابقہ شوخ موڈ میں بولا، آئی ڈونٹ نو، آ کر دیکھ لو۔ ویسے 2 دن سے ان زخموں نے اپنے مسیحا کو نہیں دیکھا، لہٰذا ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوہ، اس کا مطلب تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے؟ ہاں نہیں رکھ رہا میں اپنا خیال، ورنہ اور نہ رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں زیادہ فکر ہے تو آ جاؤ تم خیال رکھنے کے لیے۔ اب کہ وہ قدرے سنجیدہ ہوا تھا، تبھی وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، پٹ جاؤ گے ساتھ، بتا رہی ہوں میں۔ تو پیٹ ڈالو نا یار، ہم تو کب سے دل ہاتھ میں لیے آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ وہ پھر ہنسا تھا، تبھی صبرینہ تب کر رہ گئی۔ فضول بولنا بہت آتا ہے تمہیں، تم سے ہی سیکھا ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، لہٰذا سبی نے اس بار خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اچھا سوری، یہ بتاؤ ابھی کیا کر رہی تھی؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی فارغ بیٹھی تارے گن رہی تھی۔ سبی نے اسی کے انداز میں جواب لٹایا تو قدرے وہ انجوائے کرتے ہوئے بولا، ویل پھر کہاں تک پہنچی؟ ابھی تو کچھ گنے ہیں، باقی تم گن لو۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تمہاری نگاہوں کے عین سامنے ایک بڑا سا ستارہ ہوگا، وہ خاص میرا پیغاماتی اسٹار ہے۔ تم دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤ، یہ اسٹار تم تک میرا پیغام پہنچاتا رہے گا۔ کیسا؟ زبردست۔ پاگلوں سے ایسی ہی باتیں متوقع ہو سکتی ہیں۔ اس بار وہ پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ کہہ لو یار، راہ عشق میں قدم رکھنے سے پہلے ہم بھی اسٹار تھے، لیکن اب تو سب پاگل کہنے لگ گئے۔ ایک تم بھی کہہ لو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دوسری طرف اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، قیس صاحب کیا ناچیز آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہے کہ آخر اس نکمی لڑکی میں آپ کو ایسا کیا نظر آیا جو آپ اس کنیز کو اپنا قیمتی دل دے بیٹھے ہیں؟ مزے کا سوال ہے، پر کاش ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے انارکلی۔ تم نہیں جانتی، ہم فقط چند گھڑیوں میں آپ کے حسیر ہو گئے تھے۔ مختصر لفظوں میں اس نے اپنی محبت کی کہانی اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ جواب میں وہ خاصی خوش ہو کر ہنستی تو ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، کاش یہ پھول اس وقت ہمارے دامن میں گر رہے ہوتے۔ شٹ اپ، سو جاؤ، اب رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا، پر سعد کا موڈ تبدیل نہیں ہوا۔ نیند نہیں آ رہی؟ تم آ کر لوری سناؤ تو شاید ہم سو بھی جائیں۔ چپ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، لہٰذا خدا حافظ۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا تو مجبوراً سعد کو بھی صبر کے گھونٹ پینے پڑے۔ صبرینہ کے گھریلو حالات آج کل خاصے خراب ہو رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے دوسرے متوسط اور لوئر کلاس گھرانوں کے ساتھ ساتھ ایک کے گھر کو بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ گھر میں اب ہر وقت لڑائی رہنے لگی تھی، لہٰذا مجبور ہو کر سبی کو بھی اماں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر جاب تلاش کرنا پڑی تھی۔ ندا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد اس سے میل جول رکھنا ذرا کم کر دیا تھا۔ بہت سارے دنوں کی خواری کے بعد بالآخر ایک کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی تھی اور وہ اس پر بے پناہ مسرور تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصادق اسے اپنے 6,000 لاکھ سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب کا پہلا دن تھا، لہٰذا شوق میں صبح جلدی بیدار ہو کر ٹائم سے پہلے ہی آفس پہنچ چکی تھی۔ پہلے اسے گھبراہٹ کا احساس ہوا، مگر جلد ہی وہاں ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی تو یہ احساس بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ پچھلے 15 دنوں سے اس نے سعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ مس بیل دیتا رہا تھا، مگر صبرینہ جان بوجھ کر بے نیاز بنی رہی تھی۔ اس روز اماں کی طبیعت خرابی کے باعث وہ خاصی لیٹ ہو گئی تھی، مگر وائے نصیب کہ اسی روز ایم ڈی کے آفس میں اس کی طلبی ہو گئی۔ اس کے لیے یہ تجربہ جو کہ نیا تھا، لہٰذا وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں جلالتو کا ورد کرتی باقاعدہ اجازت کے بعد وہ ایم ڈی کے آفس میں داخل ہوئی تو نگاہوں کے سامنے سعد یزدانی کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم؟ کچھ ہی لمحوں کے بعد خوشگوار حیرانگی سے وہ چلائی تو سعد نے فوراً اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ واٹ نان سینس! آپ بھول رہی ہیں مس صبرینہ کہ اس وقت آپ اپنے آفس کے مالک سے بات کر رہی ہیں۔ صبرینہ کو جو دھچکا اسے ایم ڈی کے روپ میں دیکھ کر لگا تھا، اس سے کہیں زیادہ حیرانگی اس کے بدلے ہوئے اطوار دیکھ کر ہوئی تھی۔
ایم سوری سر، بمشکل صحیح اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ اٹس اوکے، آئندہ بھی خیال رکھیے گا۔ مزید میں کاروبار کے معاملے اصولوں کا بہت سخت ہوں، بلا وجہ چھٹی کرنا یا لیٹ آنا مجھے قبول نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اس کا یہ سخت روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی، لہٰذا ہزار ضبط کے باوجود بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سوری سر، ایکچولی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ نگاہیں زمین پر گاڑے بہت مشکل سے وہ وضاحت دے پائی تھی جب وہ پھر سے کرخت لہجے میں بولا، آئی ڈونٹ کیئر اٹ، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مجھے آفس ٹائم پر آپ کی حاضری یہاں چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ جی، اس کا گلا رون گر رہا تھا۔ اتنی تذلیل کے بعد مزید اس کے سامنے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر واپس بھی نہیں پلٹ سکتی تھی۔ اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ گہری نگاہوں سے اس کی نم آنکھوں اور سرخ چہرے کو بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا تو سبی اپنی آنکھیں رگڑتی فوراً واپس پلٹ گئی۔ ایک منٹ، ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ اس نے پھر روک لیا۔ بہت جلدی آپ کو جاب ملنے کی ٹریٹ نہیں دیں گی؟ یکسر بدلتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس نے کہا تو سبی نے بے ساختہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو اب سینے پر دونوں بازو باندھے پر شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یو چیٹر، لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ساتھ کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی جبکہ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ کہو، کیسی لگی ہماری ایکٹنگ؟ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو سبی نے میز پر سے ایک فائل اس کے سر پر دے ماری۔ مرو تم، خبردار جو آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو۔ کروں گا کوشش، کیا کر لو گی تم؟ جان لے لوں گی تمہاری، وہ تنک کر بولی اور وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، موسٹ ویلکم، یہ جان تو پہلے بھی آپ پر نشاور کر رکھی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے دنوں تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اور یہ اچانک جاب کرنے کا شوق کیوں چڑھا لیا تم نے؟ بس یوں ہی، ملازمین کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے سوچا خود جاب کر کے بیچاروں کی تنخواہ پوری کر دیا کرو۔ سعد ایک مرتبہ پھر اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا تھا۔ اوکے چلو، میری ٹریٹ نکالو۔ مل جائے گی ٹریٹ بھی، پہلے تنخواہ تو ملنے دو۔ چلو پھر آج میری جانب سے پرل کانٹینینٹل میں تمہارا لنچ پکا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ وہ کس خوشی میں۔ نہیں پوچھتی، فی الحال مجھے کام کرنے دو، امی کی وجہ سے آج جلدی گھر جانا ہے۔ کام تو کر رہی ہو نا یار، ویسے امی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، کل سے بخار ہے، اوپر سے بابا بات بے بات چک چک کرتے رہتے ہیں۔ یہ سعد کا بخشا ہوا اعتماد ہی تھا کہ وہ اس سے اپنا آپ شیئر کرنے لگی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دل کا درد بے ساختہ اس پر عیاں کر گئی تو سعد بھی اسد سنجیدہ ہو گیا۔ مایوس نہیں ہوتے، ڈونٹ وری سلی گرل، تم ان چکروں میں نہ پڑو، اب جاؤ شاباش اپنا کام کرو۔ بھائی جان کسی بھی وقت اچانک پہنچ گیا تو دونوں کو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ خوشگوار حیرت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یس، تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں، اب میں جاؤں؟ آف کورس، لنچ میں ملتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، اس بات میں فوراً سر ہلا کر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دوپہر میں لنچ کے لیے دونوں آفس سے باہر نکل آئے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، ہر طرف ایک عجیب سا پرسکون ماحول ہو گیا تھا۔ سعد کا ارادہ مزید تعلیم کے لیے یورپ جانے کا تھا، مگر سمرینہ کے لیے اس نے اپنی مزید تعلیم کو فی الحال التوا میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے آفس آنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کی وجہ سے سمرینہ کو ترقی ملی تھی اور وہ بطور آفس سیکرٹری اپنے فرائض سر انجام دینے لگی۔ سعد اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا، وہ جو خود سب کا لاڈلا تھا۔ سبھی کی معمولی باتوں پر خفا ہونے کے بعد اسے 100 منتیں کر کے منایا جاتا تھا۔ ان دنوں بھی دونوں کے درمیان کسی معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا 3 دن تک وہ ایک دوسرے سے روٹھے رہے۔ سعد ان 3 دنوں میں آفس بھی نہیں آیا تھا، جس پر سبھی مزید سلگ اٹھی۔ چوتھے روز دن کے 11 بجے کے بعد وہ آفس آیا تو اس کی بڑھی ہوئی شیو اور سرخ سوجی ہوئی آنکھوں نے سبھی کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا۔ پہلی بار وہ خود اسے منانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر سعد نے اسے اس کا موقع نہ دیا۔ وہ اس کے کیبن میں گئی تو سعد حماد یزدانی کی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر برہم ہوتے ہوئے بولا تھا، کسی کے روم میں انٹر ہونے سے پہلے ناک کرتے ہیں مس سمرینہ، آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ سبھی کو اس کے لہجے نے بہت تکلیف دی تھی، لہذا فوراً معذرت کر کے اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ آفس میں اکاؤنٹنٹ افسر جنید عباس کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی، لہذا جنید نے سبھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً اپنے کام چھوڑ کر اس کی طرف لپک آیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سعد وہاں پہنچ گیا۔ مسٹر جنید، آپ اپنا کام چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آتے ہی اس نے درشت لہجے میں پوچھا تھا، لہذا جنید عباس فوراً سنبھل کر کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں سر، مس سمرینہ رو رہی تھی تو میں یہ رو رہی تھی تو آپ اس کے آنسو پوچھنے آ گئے؟ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جنید صاحب، جائیے آپ اپنے کیبن میں۔ غصے کا وہ شروع سے تیز تھا، لہٰذا جنید عباس موقع کی نزاکت کو سنبھالتے ہوئے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ تب وہ سبھی کی طرف متوجہ ہوا تھا، یہ کام چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے۔
میں انکار نہیں سنوں گا۔ اگر تم اپنی رسوائی نہیں چاہتی تو چلو میرے ساتھ، نہیں تو بصورت دیگر میں ہاتھ پکڑ کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ سمرینہ اس کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا مجبوراً کام سمیٹ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ گاڑی میں بھی سعد نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ پرل کانٹیننٹل میں اپنی پہلے سے ریزرو کروائی ہوئی ٹیبل پر پہنچنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے معاملے میں کتنا حساس ہوں، کوئی بے مقصد تمہاری طرف نگاہ بھر کر دیکھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، اس کے باوجود تم ہنس ہنس کر لوگوں سے باتیں کرتی پھرتی ہو۔ جنید عباس لوگ نہیں، میرا بہت اچھا دوست ہے۔ سبی خود غصے سے بھری بیٹھی تھی، لہٰذا اس نے اس کے انداز میں جواب لٹایا تو وہ مزید مشتعل ہو بیٹھا۔ شٹ اپ، آئندہ اگر میں نے تمہیں اسے بات کرتے دیکھ لیا تو اسے آفس سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ تم اپنی دولت کا بیکار روپ مجھ پر نہیں جھاڑ سکتے، اس سے پہلے کہ تم اس مخلص شخص کو کوئی سزا دو میں خود ہی یہ جاب چھوڑ دیتی ہوں۔ شدید تلخ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ رکو سمرینہ، وہ سڑک کراس کرنا ہی چاہتی تھی جب سعد اس کے پیچھے لپک آیا۔ جنید مخلص ہے نا تمہارے لیے، اس کی خاطر تم اپنی جاب چھوڑ سکتی ہو۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی سعد نے ہاتھ میں پکڑی چھری سے اپنی شارک کاٹ دی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سبی اس کو اس کے اس عمل سے باز بھی نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ سعد کو جانتی تھی، بے شک وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی جذباتی تھا، پر جذبات میں وہ اپنی جان سے گزر جائے گا اندازہ نہیں تھا اسے۔ سو بدحواسی میں لپک کر اپنا دوپٹہ اس کی کلائی پر رکھ کے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا جو سعد نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر سعد کی حالت نے اسے رلا ڈالا تھا۔ گو فوراً ہسپتال پہنچنے کے باعث اس کی جان بچ گئی تھی، مگر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ دیکھا، میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر بھی مجھے ستا کر مزہ آتا ہے تمہیں۔ دوسری برمیو ہسپتال میں اس کی قریب بیٹھی وہ رو رہی تھی جب سعد نے شکوہ کرتے ہوئے اس سے کہا، بدلے میں کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر اٹھائی تھی۔ اگلے کچھ دن پھر سر جنگ کی نظر ہو گئے تھے۔ سبی نے جنید کے ساتھ ساتھ پورے آفس کے اسٹاف سے بات بند کر دی، مگر ساتھ ہی اس نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ سعد اس کے رویے کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، تبھی چند رات سے ایک دن پہلے اسے زبردستی اپنے ساتھ مارکیٹ لے آیا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تمہاری خاطر میں نے مما اور پاپا کی چوائس کو پس پش ڈال کر باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ میں نے آج تک تم سے تمہاری فیملی کا نہیں پوچھا، بس تمہاری خوشی کا خیال رکھا ہے۔ پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس وقت اس کی حالت بہت قابل رحم تھی، لہٰذا سبی کو اپنا دل موم کرنا ہی پڑا، نہیں تو خوش تو اتنے دن سے وہ خود بھی نہیں تھی۔ تم اتنا فضول کیسے سوچ سکتے ہو سعد؟ میں نے کب کہا میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ پیار کرتی ہو تو ستاتی کیوں ہو اتنا؟ میں نے صرف جنید سے بات سے منع کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ پورے آفس سے بات پر بین لگا دو۔ تو کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ میں بچی نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر سر جھکا کے چلتی رہوں۔ سعد کے لبوں پر بڑی محفوظ کن مسکراہٹ بکھری تھی۔ فار گاڈ سیک، تمہیں اپنا سمجھتا ہوں تو حق جتاتا ہوں، ورنہ میرے سرکل میں نت نئی لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، مگر تم یہ بات کبھی نہیں سمجھو گی، تمہارے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ توجہ ڈرائیونگ پر رکھیں، وہ اس پر خفیف سا طنز کر رہا تھا جب وہ تپے ہوئے بولی، ہاں خود تو بڑے عقل مند ہو نا، بات بات پر اپنی عمارت کا روب جھاڑتے ہوئے کل کو کہہ دو گے کہ غریب لڑکی کون ہو تم؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ سعد کھلکھلائے بنا نہیں رہ سکا۔ او گاڈ، بہت دلچسپ لڑکی ہو، مجھے اپنی جہاں بہت عزیز ہے، ایسا بول کر میں تمہارے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہتا۔ ویسے بھی جس جادوگرنی نے سعد یزدانی جیسے مغرور بندے کو اپنے سحر میں لے لیا، وہ غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا میں جادوگرنی ہوں تو تم کیا ہو؟ میں تمہارا عاشق، بڑے مزے سے اس نے کہا تو سبی اس کو گھور کر دکھتے ہوئے خود بھی مسکرا دی۔ اس دن سعد اور سبی نے مل کر ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ سعد نے سبرینا کے لیے اپنی پسند سے ہر چیز لی تھی اور مہندی بھی اپنی پسند کی لگوائی تھی۔ جواب میں سبی نے بھی خوشی خوشی گھر والوں کے ساتھ ساتھ سعد کے لیے بھی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ شاپنگ کے بعد سعد نے اس کو اس کے پسند کی آئس کریم کھلائی تھی۔ دونوں ایک ہی کپ سے ایک دوسرے کو آئس کریم بھر بھر کر کھلا رہے تھے۔ اس روز وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ موسم بھی ان کی بلائیں لے رہا تھا۔ اگلے روز عید تھی اور سبی نے صبح صبح بیدار ہو کر سعد کے سیل نمبر پر شرارتی موڈ میں بیل دے دے کر بالآخر اسے اٹھا دیا تھا۔ کیا ہے، اتنے اچھے اچھے خواب دیکھ رہا تھا، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ قدرے جھنجھلا کر کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا تو سبی مسکراتے ہوئے بولی، آج عید کا مبارک دن ہے، سو اٹھ کر تیار ہوں اور اسے انجوائے کریں، نہ کہ شیطان کی طرح سو کر بیکار کریں۔ اچھا دادی اماں، سن لیا، ویسے تمہیں کیسے پتا کہ شیطان عید کے دن سوتا ہے؟ پتہ ہے نا، چلو اٹھو اب دوستوں سے عید ملو اور عید کی نماز پڑھو۔ وہ تو میں پڑھ لوں گا، تم یہ بتاؤ کہاں عید مل رہی ہو؟ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا تھا، لہذا سبی نے بوکھلاتے ہوئے چپ چاپ کال کاٹ دی تھی۔ سعد اس کی اس حرکت سے جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔
پر اگلے ہی پل کچھ سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ سبی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر ندا سے عید ملنے آئی تھی۔ ندا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ندا نے کہا، آج میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سبی، کیا؟ ویٹ میری جان، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو کچھ پل ہی گزرے تھے کہ سعد آ گیا۔ لو آ گیا تمہارا سرپرائز۔ وہ ابھی اس کے الفاظ پر حیرانگی سے پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ سعد ان کی آواز سن کر خود وہاں چلا آیا۔ السلام علیکم اینڈ عید مبارک۔ وائٹ کلف لگے کرتا شلوار میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سبی اسے وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، پھر ان کی شرارت سمجھتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام اینڈ سیم ٹو یو۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا سنگ دل محبوب کے درشن کر لوں۔ چلو اچھا کیا، بتائیے کیا خدمات کریں آپ کی؟ نظر اس کے خوبرو سراپے پر جمائے اس نے پھر سے شاہانہ انداز میں کہا تو ساتھ اس کے رنگ و روپ کو آنکھوں میں سموتے ہوئے مسکرا کر بولا، فی الحال تو چند حسین ساتیں درکار ہیں، اگر آپ دیکھ سکے تو۔ سبی اس کے تقاضے پر سٹپٹا کر رہ گئی، جبکہ ندا نے اس کے الفاظ کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، حضور میرا خیال ہے کہ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ جگہ پر لطف باتوں کے لیے کسی طور مناسب نہیں۔ بالکل چلیے۔ سبی کو ان دونوں کے مابین اتنی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، تاہم اس نے زیادہ محسوس نہیں کیا اور نہ ہی سعد یا ندا نے اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کی، کیونکہ اپنی محبت اور دوستی دونوں پر ہی اعتماد تھا۔ سعد اب بھی گہری نگاہوں سے اس کے دلکش سراپے پر جمائے بظاہر ندا سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران ہی اچانک اس نے ندا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ظالم سماج جی، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں چند منٹ کی تنہائی بخش دیں تو میں آپ کا بے حد مشکور رہوں گا۔ سعد کی ریکویسٹ پر ندا کھلکھلاتے ہوئے فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کا دل اب اکیلے پن کی وجہ سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ کہیے جناب، کیسا لگا ہمارا یوں عید وش کرنا؟ ندا کے جاتے ہی وہ اس کے قریب صوفے پر آ ٹکا تھا، لہٰذا وہ اور بھی کنفیوز ہو کر رہ گئی۔ سعد، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، فضول میں ہمارے کردار یا تعلق پر حرف آئے، یہ سب مجھے برداشت نہیں ہے۔ تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں تمہاری رسوائی برداشت کر سکتا ہوں؟ برداشت کر سکتا ہوں؟ ندا میری اچھی دوست ہے۔ آج کے دن تم سے ملنے اور بات کرنے کو دل بے حد بے قرار ہو رہا تھا، سو مجبوراً اس کی ہیلپ لینا پڑی، ورنہ میں… خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا ابھی میرے ساتھ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چل سکتی ہو؟ نہیں۔ سبی کے پٹ سے انکار پر سعد نے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ اوکے، خدا حافظ۔ شدید ہرٹ ہوتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سبی کا دل اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے مچل اٹھا تھا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ بے ساختہ اس کے سامنے آئی تھی، جب وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، کاش میں تم سے ناراض ہو سکتا۔ تھینکس، ویسے آج قومی لباس میں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے وہ فریش لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس کو گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا دیا، قسم سے بہت بے حس لڑکی ہو، کبھی کبھی تو اپنے قیمتی دل کی ناقدری پر دکھ ہوتا ہے۔ چلو خیر چھوڑو، اپنا ہاتھ دھو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سبی کا بایاں ہاتھ پکڑا اور کوٹ کی پاکٹ سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ لے جناب، آج آپ ہمارے نام سے منسوب ہو گئی ہیں، اب صرف آپ کی طرف سے رسم باقی ہے، انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی جلد تمام پائے گا۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اجازت ہو تو آپ کے حسن کا تھوڑا سا صدقہ اتار دوں؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھلملاتے ستارے صبرینا اذہان کو گلنار کر گئے تھے، لہٰذا وہ مسکرا کر اسے پریں دھکیلتے ہوئے قدرے خفگی سے بولی، بس یہی خامی ہے تم میں، وقت بے وقت پٹڑی سے نیچے اتر آتے ہو۔ لیکن آج عید ہے، محبوب نہ صحیح سہیلی سمجھ کر گلے مل لو۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ جی نہیں، جا کر دوستوں سے گلے ملیے، میں اب گھر جا رہی ہوں، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا بات تو سنو، لپک کر سبی کا آنچل تھامتے ہوئے وہ جیسے پھر بے خود ہوا تھا۔ سنو، تمہاری اماں کے پاس میں اپنے ممی ڈیڈی کو کب بھیجوں؟ مجھے نہیں پتا، دھڑ دھڑ کرتے دل کو بامشکل سنبھالتے ہوئے سرت سے اس نے کہا، اور ندا کے گھر سے نکل آئی۔ وہ عید اس کے لیے اب بھی ایک خوشگوار یاد کی مانند تھی۔ آنسو کب اس کی آنکھوں سے قطار در قطار بہنے لگے اسے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ پتھرائی سی خالی نگاہیں ڈائمنڈ کی اس خوبصورت سی رنگ پر پڑی تھی جو چند سال قبل سعد یزدانی نے بڑی چاہت کے ساتھ خود اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی تقدیر خود اسے سعد یزدانی سے دور کرے گی، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حصارِ مدد میں مدت ہوئی ہے کھوئی نہیں، میں جاگتی نہیں رہی اگر سوئی نہیں، پکارتے رہے خوش قامت نگاہ کیا کیا، مگر ہمارے لیے تو نہیں تو کوئی نہیں۔ فضا میں اب بھی خنکی کا راج تھا، ہر سو دھند بکھری تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے بے نیاز کھڑی رو رہی تھی۔
ان دنوں گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے ابا کو اندر ہی اندر گھن کی مانند چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں ارتضیٰ حمدانی نے ان کی مدد کی تھی۔ وہ عمیر کا دوست تھا اور باہر سے ڈگری لے کر آیا تھا۔ عمیر کی زبانی ان کے گھریلو حالات کا سن کر اس نے عمیر کے امریکہ کے ویزے کا انتظام کر دیا۔ اماں اس سے بے حد مرعوب دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ارتضیٰ حمدانی کی آمد و رفت ان کے گھر میں بڑھ گئی تھی۔ انہی دنوں سادہ سی مگر شوخ اور چنچل سی بھی اسے پسند آ گئی، جس کا اظہار اس نے اماں سے برملا کر دیا۔ اماں تو گویا اس کا مدعا سن کر فریز ہو گئی۔ کہاں وہ محلوں میں رہنے والا شہزادہ، اور کہاں وہ سبی غربت کی چکی میں پستے عام سے گھرانے کی بیٹی۔ انہیں تو یہ کوئی معجزہ لگ رہا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ارتضیٰ کے گھر والوں کو جواب دیتی، سبی نے عین وقت پر بغاوت کر ڈالی۔ اب تک محض اس نے سنا تھا کہ محبت بے باک ہوتی ہے، پہلی بار اسے خود پر تجربہ ہو گیا تھا۔ دل پر کوئی آفت ٹوٹنے کے ڈر سے اس نے خاصی بے باکی سے اماں کو اپنی محبت کا قصہ سنا دیا۔ جب غریب گھر کی لڑکیاں محبت کرتی ہیں تو والدین جلاد بن جاتے ہیں، لہٰذا اماں نے بھی اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، جاب چھڑا دی۔ پورے 3 دن بھوکی پیاسی رہنے کے بعد بھی جب صحت کی محبت کا بھوت سر سے نہ اترا تو اماں کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ سبی نے ان کو واضح دھمکی دی تھی کہ صحت کے علاوہ اگر کوئی اس کی زندگی میں آیا تو وہ خودکشی کر لے گی، اور اس جیسی سر پھری لڑکی سے کوئی بعید بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اماں نے اسے کہہ دیا کہ سعد کو کہے کہ اپنے والدین کو بھیج دے۔ سبی کو تو مر کر زندگی ملی تھی۔ سعد کی جنونی محبت کا اندازہ تھا اسے، یقیناً اس کے پرائے ہو جانے پر وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھتا، اور یہی نہیں وہ چاہتی تھی۔ لہٰذا خوشی خوشی ندا کو ساتھ لے کر اس کے محلوں جیسے گھر جا پہنچی۔ سعد اسے لاؤنج میں ہی مل گیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں اس کی نفیس سی مما بھی موجود تھی۔ سبی اور ندا نے انہیں سلام کیا اور قریبی صوفے پر براجمان ہو گئی۔ سعد اسے پہلے سے زیادہ نڈال اور کمزور لگا تھا، اور جس کی وجہ وہ بخوبی جانتی تھی۔ سعد نے اپنی مما سے ان کا سرسری سا تعارف کروایا تھا۔ اس کی سمجھ اسے نہیں آ سکی تھی۔ سبی اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی، پر وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھی اتنے دن رابطہ نہ رکھنے پر خفا ہے، مگر جلد ہی اس بات کا بعید بھی کھل گیا جب سعد کی مما نے چائے سرو کرتے ہوئے خاصی اپنائیت سے بتایا، بیٹا سعد نے آپ لوگوں کو اپنی شادی میں انوائٹ کیا ہے کہ نہیں؟ اس لمحے ان چند الفاظ نے سبی جیسی مضبوط اعصاب والی لڑکی کے اندر دھماکہ کر ڈالا تھا۔ کس قدر چونک کر اس نے سعد کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہا تھا۔ تبھی وہ شاید ہر طرح کی تمیز سے نابلد ہو کر پوچھ بیٹھی تھی، سعد یہ تمہاری مما کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نے تو مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی پوری ہستی فنا ہو رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھا تھا۔ سعد میں یہ کیا سن رہی ہوں بیٹا؟ اس کی مما بھی یقیناً حیران رہ گئی تھی، اس لیے اسے پوچھ بیٹھی تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ یہ سب جھوٹ ہے مما، میں اس کو جسٹ اپنی دوست سمجھتا ہوں مما۔ پتال کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنا کیسے کہتے ہیں؟ کوئی اس لمحے سبرینا اذہان سے پوچھتا۔ میں جسٹ انہیں اپنی دوست سمجھتا ہوں مما۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے مما؟ میں خود نہیں جانتا، وہ کہہ رہا تھا، اور سبی کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس روز سعد کی مما نے اسے بہت شرمندہ کیا تھا، اپنی اور اس کی کلاس کا فرق سمجھا دیا تھا۔ وہ چاہتی تو سعد کا گریبان پکڑ کر جواب مانگ سکتی تھی، پر نہیں، کیونکہ وہ سبرینا اذہان تھی، سب سے الگ، لہٰذا اپنی نم آنکھوں کو رگڑتی ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر ندا کے سہارے اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ محبت کا اب یہ درد اس سے سہا نہیں جا رہا تھا، لہٰذا قریبی پارک میں کافی دیر ندا کے گلے لگ کر کافی دیر رونے کے بعد جب وہ گھر واپس آئی، اس کا تعلق زندگی سے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ سبرینا اذہان جو ہنسنا کھلکھلانا جانتی تھی، جس کی غزالی آنکھوں سے جگنو ٹپکا کرتے تھے، پٹ پٹ بولنا اور بات بات پر کھلکھلانا جس کی عادت میں شامل تھا، اب وہی زندگی سے بھرپور سبرینا اذہان خاموشی کے قلعے میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بس کانوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، نہیں مما، میں تو انہیں جسٹ اپنی دوست سمجھتا ہوں۔ ایک انسان سے عشق میں ٹھوکر کھانے کے بعد اسے خدا یاد آیا تھا، وہ جو کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، اب پنچ گانا نماز کی عادی ہو گئی تھی۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف آنے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ کڑے سے کڑے مصائب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی سبی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر جیسے جنونی ہو گئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ امیر ہونا اس کی زندگی کا مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ سعد کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد اس نے اماں کے کہنے پر ارتضیٰ حمدانی کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی زندگی لوٹ کر اس کے اندر نہیں آئی تھی۔ ارتضیٰ کو اس سے خاصی مایوسی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی روایتی مردوں کی طرح طلاق دے کر چلا گیا، مگر اس کی جامد زندگی میں تب بھی کوئی ہلچل نہ آئی اور نہ ہی آنکھوں سے ایک بھی آنسو ٹپکا۔ ابا کی رحلت کے بعد عمیر نے اماں اور سبی کو بھی اپنے پاس امریکہ بلا لیا۔ ان گزرے 7 سالوں میں انہیں 2 چیزیں وافر تعداد میں ملی تھی، دکھ اور دولت۔
رات اب آہستہ آہستہ بھیگنے لگی تھی، سردی کا احساس بھی گزرتے ہر پل کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر رات بھر جاگ کر سالوں بعد وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ ندا کے بقول سعد نے اسے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، کافی عرصہ وہ سبی کے رابطہ نمبر کے لیے ندا کو فورس بھی کرتا رہا تھا۔ 2 سال قبل ندا بیاہ کر آسٹریلیا چلی گئی تو یہ قصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب تو ماں سوائے بھولی بھٹکی یادوں کے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا، مگر زندگی ایک مرتبہ پھر اس کے ضبط کا امتحان لینے پر تل گئی تھی۔ سرزمین پاکستان پر پورے 7 سال بعد اس کے قدم پڑے تو آنکھیں آپ ہی آپ نمکین پانیوں سے بھر آئی۔ تایا کے گھر ان کا خاصا شاندار استقبال کیا گیا تھا، مگر صبرینہ اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ کا کوئی پھول نہیں کھل سکا تھا۔ اس روز غالباً 22واں روزہ تھا اور وہ اپنے معمول کی مانند کچھ کھلونے، ٹرافیاں اور بھاری رقم عیدی چائلڈ ہوم آئی تھی۔ ننھے ننھے بچوں میں خوشیاں بانٹ کر اسے بڑا سکون ملتا تھا۔ اس روز بھی وہ بچوں سے ملنے عیدی چائلڈ ہوم آئی تو اس سے آلریڈی منوس بچے اس سے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے۔ آنٹی آپ کل کیوں نہیں آئی؟ ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی معصوم بچی نے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، کل آنٹی ایک گاؤں میں گئی تھی بیٹے۔ گاؤں میں کیوں گئی تھی؟ وہیں بچوں کی کریدنے والی معصوم سی عادت۔ پتہ ہے آنٹی، کل انکل آئے تھے، ہم آپ کو ان سے ملوانا چاہتے تھے۔ ہم نے انکل سے آپ کی ڈھیر ساری باتیں کی تھی۔ یہ انکل کون ہے بھائی؟ انکل ہمارے دوست ہیں، آپ کی طرح وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر تو ملنا پڑے گا آپ کے انکل سے۔ انکل آ گئے؟ اس لمحے سبی نے سرسری سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے میں وہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ آنے والے نے ہاتھوں سے تمام کھلونے چھوٹ کر گر گئے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت دھول اڑ رہی تھی۔ تم؟ سعد کا سکوت بہرحال پہلے ٹوٹا تھا، لہٰذا وہ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے فوراً اس کی طرف لپک آیا، مگر جواب میں سبی نے اسے کچھ اس انداز سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اوکے بچوں، میں اب چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ وہ آگے بڑھی تو سعد اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ آئی ایم سوری، میں آج بھی تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر سبی نے اپنا منہ نفرت سے دوسری جانب پھیر لیا۔ مجھے تمہارے تصور سے بھی شدید نفرت ہے سعد۔ پھر سے کیا لہو لہان کرو گے مجھے؟ پلیز میری بات تو سنو، مجھے ایک موقع تو دو، میں اپنی صفائی پیش کر سکوں۔ وہ پھر مچلا تھا، پر سبی کے انداز میں تبدیلی نہ آئی۔ شٹ اپ، راستہ چھوڑ دو میرا، نہیں تو بھرے ہجوم میں انسلٹ کر ڈالوں گی تمہاری۔ قطرہ قطرہ کٹتے دل کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھی اور اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ سعد یزدانی کے اندر اس لمحے صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی، دھڑکنیں ابھی معمول پر آئی بھی نہیں تھی کہ وہ پھر ہجر اور نفرت کا تمانچہ مار کر گم ہو گئی تھی۔ اس روز وہ دیر تک روتا رہا تھا اور رات بھی مسجد میں گزاری تھی۔ چاند رات آئی تو مما کے فورس کرنے پر وہ مارکیٹ چلا آیا اور وہاں ایک دفعہ پھر وہ اسے مل گئی۔ قدرت مہربان ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس نے اس لمحے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ سبی ارد گرد سے بے نیاز جانے کس کے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں خرید رہی تھی، جب وہ لپک کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تمہارے لیے چوڑیاں میں خریدوں گا۔ سعد کی منوس اسی آواز اسے چونکا گئی۔ بے ساختہ مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پاس کھڑا بڑے پھیکے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سبی نے اپنے اندر کے غصے کو دباتے ہوئے چوڑیوں کی پیمنٹ کی اور سرعت سے گاڑی کی طرف بڑھ آئی، مگر اس پر سعد نے اسے فرار ہونے کی موقع نہیں دیا۔ کب تک مجھ سے بھاگو گی؟ اگر قدرت تمہیں میرے پاس لے آئی ہے تو کم سے کم دکھی دل کے رواداد تو سن لو۔ زبردستی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو سبی اس بار اپنے مچلتے آنسوں پر بند نہ باندھ سکی اور سسک سسک کر رو پڑی۔ میں جانتا ہوں تم بھی آج تک مجھے بھلا نہیں پائی ہو، میں بھی، بس کوئی وضاحت نہیں سننی مجھے تمہاری۔ محبت کے نام پر جو زخم تم نے دیا تھا وہ بھولنے کے قابل نہیں تھا سعد یزدانی۔ تم امیر لوگوں کے لیے دل ایک کھلونا ہوا کرتے ہیں، مگر مجھ جیسی غریب لڑکیاں اسی ایک دل کے ٹوٹ پھوٹ جانے پر ساری زندگی مسکرا نہیں پاتی۔ میں جھوٹی تھی نا؟ تم نے مجھ سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا نا؟ ٹھیک ہے، مان لی میں نے اپنی غلطی، بہت سزا بھگت لی میں نے اپنی اس غلطی کی۔ اب پھر سے کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ کیوں ہر قدم پر بار بار ٹکرا جاتے ہو مجھ سے؟ برسوں کا غبار آنسوں میں نکل رہا تھا اور سعد اس سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ کسی اور کا ہو نہیں سکا تھا؟ بس نکل گیا تمہارے دل کا غبار؟ سبی کے خاموش ہو جانے پر اس نے پوچھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر گاڑی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ پتہ ہے، زندگی میں ہر شخص کے لیے ماں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی صفائی میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سناؤں گا، بس مختصر بتاؤں گا اس لمحے کا جو ہماری جدائی کا باعث بنا۔ پھر اس کے بعد اگر تم دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دو تو تھینکس، بصورت دیگر سانسوں کا بوجھ تو اٹھا ہی رہا ہوں میں۔ سعد کی آنکھیں ہمیشہ اس کے لبوں کا ساتھ دیتی تھی، لہذا سبی نے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ میں کبھی بھی حالات سے ہارا نہیں تھا، نہ کبھی کسی امتحان میں گھٹنے ٹیکے تھے۔ دل کا جو سودا تمہارے ساتھ کیا تھا اس میں دولت کبھی نعم البدل نہیں کر سکی۔
میں نے تم سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا، مگر تقدیر کے کھیل دیکھو کہ پورے 7 سال پہلے تمہارے ہجر کا زہر پینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یقین کرو میں مما اور پاپا تمہارے بارے میں بات کرنے ہی والا تھا کہ ایک دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر مما نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری منگنی کی نیوز سنا دی۔ میں نے مما کو ہرٹ کرتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا۔ مما نے میری بات کو اپنی توہین سمجھا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے ان کی زندگی خطرے میں قرار دے دی اور انہیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھنے کا کہا۔ تب مجبوراً اپنی مما کے جان کے صدقے میں نے اپنا دل اپنے ہی پاؤں تلے مسل دیا اور مما سے معافی مانگتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ جس روز تم میرے گھر آئی اسی رات میں نے ندا کو کال کر کے ہر بات بتا دی تھی، کیونکہ تم سے رابطے کا کوئی وسیلہ نہیں رہا تھا، مگر ندا کے منہ سے یہ سن کر کے کہ تم اب مجھ سے نفرت کرتی ہو اور جلد ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس کے تھرو میں یہ سب سن کر برداشت نہ کر سکا اور میری اپنی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس دوران نہ جانے کیسے مما کو تمام حقیقت کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے میری خوشی کی خاطر اپنی پسند کی لڑکی سے میری نسبت تو کر دی تھی، بہو بنانے کا عندیہ دے دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ہسپتال سے سیدھا تمہارے گھر آیا تو وہاں لگے تالے کو دیکھ کر میں ارد گرد سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ تم لوگ یورپ سیٹل ہو گئے ہو۔ پھر ندا کے ابو نے پاپا سے میرے اور ندا کے رشتے کی بات کی، پر میری حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں تو خالی ہو چکا تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے تمہاری یادوں کے سہارے جیسے میں نے گزارے ہیں مجھے ہی پتہ ہے۔ ندا سے ہزاروں بار تمہارا رابطہ نمبر مانگا، پر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر مایوس کرتی رہی کہ تم اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہو، مگر مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تب رفتہ رفتہ اس دل کو بھی صبر آ گیا۔ اب تو میں خاصا بہل گیا تھا۔ تم پھر مقابل آ گئی میرے، اور دیکھ لو میں پاگل پھر سے ہاتھ بڑھا کر چاند پانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ سعد خاموش ہوا تو اس کی آنکھوں میں مچلتے پانی نے سبی کا دل جیسے مٹھی میں لے لیا۔ ندا نے کبھی تمہاری کسی مجبوری کا ذکر نہیں کیا۔ سعد اور میری خوشحال شادی شدہ زندگی کی کہانی بھی جھوٹ ہے سعد، کیونکہ میرا صرف نکاح ہوا تھا۔ رخصتی کی نوبت تو تمہاری محبت کے روگ نے آنے ہی نہیں دی، یہاں تک کہ وہ کاغذی تعلق ایک روز چپ چاپ ختم ہو گیا۔ سعد کے لیے یہ انکشاف حیران کن اور خوشگوار تھا۔ تبھی وہ اپنے آنسو چن کر مسکراتے ہوئے بولا، اوہ تو اس کا مطلب تمہیں اپنی رخصتی نہ ہونے کا دکھ تھکا رہا ہے۔ اوہ شٹ اپ، زندگی میں صرف فضول بولنا ہی سیکھا ہے تم نے۔ برسوں بعد وہ اپنی پرانی عادت میں واپس لوٹی تھی۔ اچھا میں فضول بولتا ہوں تو تمہارے منہ سے کون سا پھول جڑتے ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ مجھے تمہارے تصور سے بھی نفرت ہے سعد یزدانی؟ اگر یہ سچ ہے تو بھلا کیوں نہیں پائی سعد یزدانی کو؟ خفیف سا طنز کرتے ہوئے سعد نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جب وہ مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، سعد یزدانی بڑا ڈھیٹ بندہ ہے، لاکھ کوشش کی دل سے نکال کر باہر پھینک دوں، مگر دل دربار کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں کیا کرتی؟ اس بار سعد دل کھول کر ہنسا تھا۔ ویل، اس کا مطلب تم زندگی میں کبھی بھی سعد یزدانی سے جیت نہیں سکتی۔ خیر چھوڑو، 7 سال بعد ہمارے لیے تو عید آئی ہے، کیوں نہ اس کے ایک ایک پرمسرت لمحے سے لطف کشید کریں۔ چلو آؤ تمہیں عید کی دل کھول کر شاپنگ کراؤں۔ 7 سال پہلے منگنی کی تھی، اس عید پر رخصتی لازمی ہے، کیونکہ مما بہت شدت سے میرے بچوں کو گود میں کھلانے کے لیے ترس رہی ہیں۔ سبی کا ہاتھ تھام کر اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سبی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک زبردست مکہ اس کے شانے پر رسید کر دیا تھا۔ جتنے چاہو ستم کر لو لڑکی، عنقریب سارے بدلے بے باک کر دوں گا میں بھی۔ خوبصورت آنکھوں میں رقص کرتے جگنو صبرینا اذہان کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئے تھے۔ تبھی وہ بے نیازی سے کھلکھلا کر دل ہی دل میں اللہ کی پاک ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے سعد یزدانی کے ہمراہ انارکلی بازار کی طرف بڑھ گئی کہ اب واقعی اس کے ساجن کے سنگ جڑی خوشیاں اسے محض تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی۔ تو یہ تھا ناول، اور میں نے بھی ابھی ہی اس کو ختم کیا اور مجھے اچھا لگا ہے۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔